باہر قصیدہ اللہ اللہ سن لا زوال اللہ سن بے مثال اللہ سن لا زوال اللہ سن بے مثال اللہ اسا سارا ماں بنا دا اسا سارا ماں بنا دا ہی کو سوال اللہ منہ تو ہلندا نہیں ہاتھ تو ملندا نہیں پیر تو ہلندا نہیں ول بھی کون ہائی رات میں راج والی ہاتھ وچ مندری پائی اللہ 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 سن لا زوال اللہ سن لا زوال اللہ سن بے مثال اللہ سن لا زوال اللہ سن بے مثال اللہ اسا سارا ماں بنا دا ہی کو سوال اللہ ہاتھ ملندا نہیں پیر تو ہلندا نہیں ول بھی کون ہائی رات میں راج والی ہاتھ وچ مندری پائی اللہ 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 ولیاں دا ناز علی اللہ دا راز علی ولیاں دا ناز علی اللہ دا راز علی اسا سارا موہ بنا دی اسا سارا موہ بنا دی اصلی نماز علی اللہ 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 میں بے شک گئیاں منگن اپنا حق گئیاں میں بے شک گئیاں منگن اپنا حق گئیاں انہاں میری گل نہ سنی انہاں میری گل نہ سنی کھڑے کھڑے تھک پئیاں اللہ 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 چکیاں چلیندی رہیاں چکیاں چلیندی رہیاں او کھپا لیندی رہیاں چکیاں چلیندی رہیاں او کھپا لیندی رہیاں چکیاں چلیندی رہیاں او کھپا لیندی رہیاں جتھے جتھے ظلم ہویا جتھے جتھے ظلم ہویا اتھے میں ویندی رہیاں اللہ 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 التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاض و فی کل ساتھ ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہو ارزقت و تمتعو فیہا طویلا یا رب العال محمد واجل فرجا قیم آل محمد یا میرا خالق اللہ میرا مالک اللہ میرا پنجاں بارہ چوڑا دا خالق اللہ دیکھو آج دی رات دا واسطائی میرے بھائیاں دی ایک پھوڑی بچھائی قبول فرما لنگر نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما مولا میرے بھیراواں دے بچاں دی زندگی دراز عطا فرما میرے بھائیاں کو بھیراواں دے جوڑ سلامت فرما اللہ میرے بھیراواں کو اس تو زیادہ وسیع رزق دے جرا ذکر حسین بادشاہ دے خرچ کریں دے جتنے میرے بھائی بزرگ بچے این ذکر ٹورین پرسا لیون واسطے مولا انہ دا ٹورہ قبول فرما بھائی سارے مولوی صاحب بھائین اللہ اے تلاوت حدیث قصہ پڑھ گن اور ذکر بھی تھوڑا جہاں پڑھ گن مولا انہ دا تلاوت حدیث قصہ ذکر اپنی بارگاہ قبول فرما جیرے میرے تو بعد پڑھنے میرے بھائی مولا انہ دی حاضری ڈپٹی ذکر قبول فرما میں سید دی حاضری ڈپٹی قبول فرما میرے بار میں آقا دا جل ظہور فرما حسین حسین کرنے مروں علی علی کرنے اٹھ باغم کنمان دے پنانے میں یا رب الحسین بے حق حسین عشق صدر حسین بے ظہور حجت قیمیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق دا نام بلند ہو کے چاہو پتہ لگے بے میرے ہاتھ پہ لگیر نہیں علی علی نہ کروں تو ہے ہو نہیں سکتا فاتح خیبر ہوں بے ضمیر نہیں حیدری دو مصرے علی بادشاہ دی شان دے سنانا چاہنا محبوب خدا نے دنیا کو محبوب
خدا نے دنیا کو عظمت ہے رسائی حیدر دی ایک میں مانگوں مولا سمجھو ایک میں مانگوں مولا سمجھو ہاتھ نپ کے کلائی حیدر دی محبوب مولا تھوڑی نیاز قبول فرماوے نہایت توجہ فرمیسو کہ میں تو اکو جرا قصیدہ سنے دا پیاں میرے محبوب نے علی بادشاہ دی شان وچ پڑھے محبوب خدا نے دنیا کو محبوب خدا نے دنیا کو عظمت ہے دسائی حیدر دی ایک میں مانگوں مولا سمجھو ایک میں مانگوں مولا سمجھو ہاتھ نپ کے کلائی حیدر دی نعرہ حیدری شرف الدین 12 سال دریا دے وچ کھڑ کے عبادت کریندا رہے میرے کریم نے اللہ نے آکھے شرف الدین 12 سال جو عبادت کی دی ہے ایندہ سلا منگنا چاہنے کیا منگنا چاہنے شرف الدین آدھے کریم اللہ میں کو علی بنا میرے کریم اللہ نے آکھے تو علی نہیں بن سکتا 12 سال شرف الدین نے عبادت کی دیئے میرے کریم اللہ نے آکھے شرف الدین 24 سال جو عبادت کی دیئے 10 اللہ منگ دیں کیا منگنا چاہنا ہے میرے شرف الدین نے آکھے ایک میرا کریم اللہ میں کو علی بنا ہوا کہ علی نہیں بن سکتا شرف الدین 36 سال عبادت کی دیئے دریا دے وچ کھڑ کے میرے کریم اللہ نے آکھے شرف الدین 36 سال جو عبادت کی دیئے کیا منگنا چاہنا ہے شرف الدین آکھے میں کو علی بنا میرے کریم اللہ نے شرف الدین کو کیا آکھے تصویر علی پوری کر کے میں یکدم قلم کو توڑ دیتا ہے تصویر علی پوری کر کے میں یکدم قلم کو توڑ دیتا ہے ہون اور علی نہیں پڑھ سکتا میں آپ بڑھاونا چھوڑ دیتا ہے ایک میں مانگوں ہی ایک میں مانگوں ہی یکتا تصویر بڑھائی حیدر دی محبوب خدا نے دنیا کو محبوب خدا نے دنیا کو مولا تورا ٹر رہا ہے قبول فرماوے جرے رومن واسطے ٹو رہے ہو آج بہوں اوکھی رات ہے بہوں اوکھی رات ہے میرے مولا علی بادشاہ دی آج آخری رات ہی وے مومنو پرسا دے ہو کہ میری آلیہ سین توڑے ہوتے راضی تھی ہوئے جرے رومن واسطے ٹو رہے ہو ہاتھ چوم کے زخمی میرا مولا امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپی دا ہاتھ چاہ کے زخمی ہاتھ کھڑا چوم دے تے رو کے کھڑا دے ہاتھ چوم کے زخمی او پھوپی آلیا دے آکھے غیرت دا سلطانے جائیں اکبر دی نو تو لایا آج او ساڑا مہمان لگتا ہوا پڑھا رومن واسطے یہ ٹو رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے زخمی وہ پھوپی آلیا دے آکھے غیرت دا سلطانے جائیں اکبر دی نو تو لایا آج او ساڑا مہمان تیو گنے کیونکہ میں کو یاد
التماس سے دعا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی آدھی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإننا تسكنا والنقاة وتمتعوا فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد توڑا ٹوڑا میری مرشدادی شام دی مسافرہ ثانی زہرہ منظور دے مقبول بانی مجلس تا صحفہ ماتم میں چھایا خرچ خرجات میری سین منظور دے مقبول میں نا چیزی سناخانی باقی ذاکرین صاحبان دا پڑھیا میری سین منظور دے مقبول اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق کا نام بلند ہو کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ ولایہ نعرہ ولایہ حیدری لالا تو سان بنوے دیا نے تو سان خود اپنا دیو تو سنیا تو سان بڑے رے پیچھو تے باہر آنے والے تو سان میں کو پڑھے سو تے میں پڑھ سکتا ہے اجازت دشمن کالا کٹھا رہ گئے تھیندا ہی نہیں او تھیندا ہی نہیں دشمن کالا کٹھا رہ گئے کھیل زوار ان ڈٹھا رہ گئے اور فجر کو نام علی دا چاہتے ہیں سارا ڈیمو مٹھا رہ گئے سلوات پڑھو باواز بلانی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم صلاة والسلام علی اللہ حسین پاک نبی نے فرمایا اندے شان در بھائی پیا پڑھ دو پردہ پیا ہر ایک چیز کی حد ہوندی ہے ایک بے انداز حسین رسول تے ناد ہے لوگا کونت رسول دا ناد حسین سامت قرآن بولے مانے اوندے آواز حسین پاک رسول کو سجدہ یادن در اصل نماز حسین نعرہ حیدری یہ مولا توڑا نیادہ منظور کرے توڑے بچے نے زندگیاں ہوئے اے بڑے شان والا ایک اور بائی سنوائنا آواز آندہ ہے کل نبیان دیکھ لکت دایا پھر انجام حسین جی میں کل ایمان علی لوگوں میں کل اسلام حسین سیدہ تجرہ میں دیکھا لک فائد کے تاؤ انعام حسین میں کو لوگ محمد اہدین میرا اصلی نام حسین
نظر رکھیں جو ہے کہ وہ جو اسم والی بانی ہے ایسا اپنے بالوں کو ٹائم دے تو ان میں 5-7 گھنٹے میرے پاس توجہ کرو زیادہ نہ صرف 5-7 گھنٹے مل کے نعرہ حیدری حبشتی شہزادی اے تے ہیں پاکاں دے شان تے میں ہن تو کو سنوے نا انہاں دے کنیز دا شان تائی ہے تا پاکاں دی ہے ساڈی تا سائن ہے میں ہن کنیز دی شان سنوے حبشتی شہزادی شاہی چھوڑ کے سیداں دے دروازے تے آئی آ کے نوکری پہ کریں دیے خدمت کریں دی پئیے شہر دے وچ دھوم پہ گئی حبشتی شہزادی شاہی چھوڑ کے سیداں دے دروازے تے آ گئی جائے ویلے دھوم پئیے مستوراں کٹھا ہو کے سیداں دے وہڑے آئیں جیرے ویلے مائیاں کٹھا تھی کہ سیداں دے وہڑے آئیں اس ویلے نٹھائی نے میری سین برتن صاف کر رہی ہے قبلہ توجہ کرے سو برتن صاف کر رہی ہے اے بی بیاں کٹھا ہو کے نالا بیٹھیں پچھڑا کی تنے بی بی حبشتی شہزادی تو ہے ہاں بی بی میں شاہی تو چھوڑ آئی ہے میں چھوڑ آئی سیدان دی نوکری پہ کریں گے ہاں بی بی آئی جو ہیں نوکری پہ کریں دیئے ڈس سکتی ہیں تے کو سیدان دے دار تو دان کیا مل جائے شان کیا مل جائے جائے ویلے انہا پوچھے میری سین نے ڈسے تو میں تو آکوں قصیدے دے رنگے سنوا منا چاہتا ہوں ایک دو شعر قصیدے دے تو ایک وین پڑھ کے ممبر نکے دے حوالے مل کے نعرہ حیدری میری سین کیا ڈسی آئے کنیوی وچی ہو رتبہ پائے سمجھے اللہ واسطے سمجھے کنیوی وچی ہو رتبہ میں پائے کیا اولاد او سیدہ میں کما بلایا اولاد او سیدہ میں کما بلایا نعرہ حیدری جائے ویلے میری فین سین فضا نے گل کہتی ہے اے مایا دے کیا جن بی بی ٹھیک ہے مان گی کوئی ہوش آنے تے بیان کر جائے ویلے نہ پوچھیا ہے میری سین نے دسیا ہے جڑے کھوتے تین کو ٹرنا سیکھے دے مولا تو آجا دن کیا رکھے جڑے کھوتے تین کو ٹرنا سیکھے دے انہا سر دارا کو میں ٹرنا سکھایا انہا سر دارا کو میں ٹرنا سکھایا اولاد او سیدہ میں کما بلایا اولاد او سیدہ میں کما بلایا نعرہ حیدری قبلہ جائے ویلے میری سیر نے دسیا ہے اے مایا دے کیا دن کوئی ہوشان بیان کر کوئی ہوشان تے بیان کر بات میری سیر نے نہ کو دسیا ہے لہو کلم جنبانا دہے کھڑانا رہے کو ایک دے ساتھ دیتے بات سمجھ میں لاہو کلم جنبانا دہے کھڑانا انہا سر دارا کو مچا کے کھڑایا انہا سر دارا کو مچا کے
سیدار اولاد فاطمہ میں کو ماں بلایا اولاد سیدہ میں کو ماں بلایا مل کے نعرہ حیدری او بھائی اللہ وسائے بھائی اللہ وسائے ہونا ہے اندے واسطے ایک شعر ہے توجہ کریں نیاد قبلہ امایہ دے کیا دن بی بی کوئی ہور شان بیان کر جائے میری نا گل کیتے میری سین نے دسی آئے نظام کبریا جو پہ چلے نظام کبریا نظام کبریا نظام کبریا جو پہ چلے کیا انہاں نے او گھر کو میں فضا چلایا انہاں نے گھر کو میں فضا چلایا اولاد او سیدہ میں کما بلایا آج خطے رہے میں زینب منہ والا نال لکائے ہوتے کو زینب سنے جگہ پتھر مرے سے او بچنے سے آن دی ماں اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا محمود و بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر و بحق فاطمہ یا محسن و بحق حسن یا قدیم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام یا میرے اللہ صدقہ محمد وآل محمد نبوت دواستی علی مرتضی دی ولایت دواستی امام حسین دے آخری سجدے دواستی غازی آباد دے کٹے ہوئے بازوں دواستی یا میرے اللہ مولا علی دی شہادت دواستی جو مومنین بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما جو مومنین سفر میں ہیں سفر بے خطر فرما جو مومنین مقروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو مومنین بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما یا میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد دواستی بانیان مجلس دے رزق کی اضافہ فرما یا میرے اللہ انہیں بچے دی زندگی دراز فرما یا میرے اللہ زامن علی دی زندگی دراز فرما یا میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد دواستی چاچا جان محمد بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما یا میرے اللہ انہاں دا سایہ انہاں دی اولاد دے سادے سارے تے قائم و دائم فرما یا میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد دواستی حاضرین جو اگر کوئی بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما یا میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد دواستی اگر کوئی نیک حاجات رکھ دے تو پوری فرما یا میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد دواستی انہاں بھائیاں سے آپس اتحاد و اتفاق عطا فرما یا میرے اللہ یہ مجلس ہے چین ذکر پاک ہے جنہ جنہ جن جن رنگ جی حصہ ملا یا میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد دواستی قبول و منظور فرما یا میرے اللہ ہماری دعا کو مستجاب فرما بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولہ یون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا ایسے ہی خواتین کے محفوظ رہیں پردے جو دین کے کام ہے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر عطا کر مفلس بلال کی بارش کر مقروض کا قرض ادا غیب سے کر دے کوئی غم نہ دے ہم کو سوائے غم میں شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے مگر عباس کے پرچم پر کبھی آنچ نہ آئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وآل محمد نعرہ تکبیر ڈھیر سارا لے بیٹھے ہوئے بس تقریباً 6 بجے مجلس اختتام تھی ہونی ہے آدھا گھنٹہ بھائی ہونی پرسن آدھا گھنٹہ بھائی شبیر ہونی پرسن کیونکہ 6 بجے 6:30 بجے تک روزہ دا ٹائم تھی میں سارے روزہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خیرات نہیں میں حق اپنا، مختصر ٹائم ہی میں حاضری لگاؤں گی تے ممبر بھائی اور کو حوالے کریں۔ جیری لا الہ الا اللہ دے پچھو پہلی بی بی قتل تھی ہے نا، ان بی بی دنائے بی بی آسی۔ ایندہ قصور کیا ہے؟ این بی بی لا الہ دا اقرار کی تھا۔ جیری دوجی بی بی محمد رسول اللہ تے قتل تھی، ان دنائے بی بی سمیہ خاتون، ہمارے یاسر بھی مارے۔ جیری علی ولی اللہ دے پچھو قتل تھی، یہ پہلی مستور، ان دنائے بی بی فاطمہ اللہ۔ انہا قصور کیا ہے؟ انہا قصور ہے ولایت علی۔ جر ویلے بی بی سنت پیش کیتی ہے نا، ظالم دے بچے سنت دے ٹکڑے کر کے سٹے۔ بی بی ایک ٹکڑا چین دیئے دے دی حسین دوئے، بیا ٹکڑا چین دیئے دے دی حسین دوئے۔ امام حسن دی آواز آندیے اماں، امام حسین دی آواز آندیے اماں موجود حسن بھی ہے، تو ہر ٹکڑا چاہ کے میرے کیوں لے دیو؟ بی بی دی آواز نہیں نا ٹکڑیاں دا طلب تیرے نال ہے، جی میں جی سنت دے ٹکڑے میں چیندی پیاں کربلا دی سرزمین تو تے کچھ آمڑے کو سکتے۔ بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا، تے اصحاب تو منگ دی پیاں میں علم دے شہر دی، ہے وہ وارث متاں سمجھے میں بھول گئی۔ بی بی آدھیے ظالم دے بچے نے ٹکڑے کی تے نہ سنت ہے، بی بی ہر ٹکڑا چین دیئے چوم کے آدھیے جی میں آپ نے پیو دا لکھا یا سنت دے ٹکڑے دے بی بی چاہمن لگیے نا، بی بی آدھیے آپ نے پیو نال منتخب آدھیے ابا جان دیکھو تو آدھی سنت دے کی میں ٹکڑے کی تے بی بی آدھیے بہت دیر توڑی میں کھڑ نہ سکتی، سلطان بابے دی دھیاں میں کو کوئی نہیں مار، ہے دھیراواں دا تیوں خالی ویندی پئی۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ ہوں تو سامنے زیب منبرن خطیب آل محمد، خطیب ولایت جناب علی حسن بلوچ صاحب وہ پرسن، آخر تے ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد غلام شبیر آپ لودران وہ پرسن خصوصی دعا ہو سی، بواز بلند تر صلوات۔ دعائے ظہوری آمد زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیجک الحجت ابن حسن عسکری علیہ السلام، صلواتو کا علیہ وعلا وحی فی حوضہ صحابت و فی کل سام من سعد لیل و النہار ولی و حافظ و قرد فرحمت للہ وائلن حتی و تصوت طول و تمتیہو فی انترینا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلاتا
در حلطہ مہر برج انما شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروت الحسقہ کلامت الحسنہ سید الاوصیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمى علی ابن ابی الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واولادہ الطیبین المعصومین المرتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ مجمعین ولعنت اللہ علی دائیہم مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود بڑی حوال جتنا اللہ کے گھرانہ بلند ہے اتنا بلند تر ضرورت پڑے اللہ اگر ناراض نہ ہو تھوڑا یہ آگے ہو جائے تاکہ ماحول بن جائے دعائے میرے مالک اللہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے میرے مالک ان کی جو بھی آرزو تمنا ہے میرے مالک پوری فرمائے میرے مالک اللہ بانیان کی یہ خرچ اخراجات لنگر نیا میرے مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اچھا میرا مالک اللہ میرے بھائی نے میرے جو دعائیں لگائی اقبال میرا بھائی اقبال بیمار ہے میرے مالک صحت کلی عطا فرمائے جو بے اولاد ہے میرے مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بے قصور قید ہے میرے مالک قید ریا فرمائے میرے مالک اللہ جتنے عزیزات یہاں تشریف فرمائے جو بھی آرزو تمنا ہے میرے مالک پوری فرمائے میرے بھائی بانیان مجلس محمد شاکر اولاد نہیں ہے میرے مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے سرکاری علی اسکر کا صدقہ میرے مالک اللہ میرے مالک خصوصی دعا ہے صدقہ علی اسکر کا میرے مالک اللہ ضامن علی میرے مالک صحت کلی عطا فرمائے میرے مالک ان کی عمر لمبی فرمائے میرے مالک اور جن کی جو بھی آرزو تمنا ہے میرے مالک پوری فرمائے کوشش کی کریں نا جتنے بھی دعائیں چٹھی لکھتا ہے نا سامنے رکھ دیا کریں پھر ہاں آسانی ہوتا ہے میرے مالک اللہ سب سے بڑی دعا اور آخری دعا ہے ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کو جلد ظہور فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھے ہوئے واضح بلند توجہ گفتگو کو شروع کیا توجہ نا بابا جی بزرگو توجہ ہے نا مولا آپ کا بادشاہ رکھے زندہ سلامت رکھے کوشش کرنی جتنی دیر بیٹھنا ہے زیادہ دیر میں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا صرف آدھا گھنٹہ میرا ٹائم ہے جتنی دیر بیٹھنا ہے کوشش کرنی ہے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے سننا ہے ہاں مجھے پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تشریف فرما کہ روزہ ہوگا نا تو روزے کی حالت میں یہاں بیٹھنا بھی معجزہ ہے ٹھیک ہے نا زیادہ میں نے آپ تنگ نہیں کرنا قرآن مجید ایک آیت میں نے آپ کی نظر کرنی ہے اسی آیت میں نے آپ کو چیک کرنا ہے کون کس معیار پہ علی کی ولایت گواہتا ہے میرے ساتھ بندہ وہی چلے جس کے اندر ولایت علی کا سمندر ہو جو صرف علی کو مانے سوچے نہیں آج کل بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں بات شروع ہوگی اعتراض سے بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اعتراض کیا ہے علی علی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے جب بولے کہ نا بندہ میرے ساتھ بندے کو سلام ہے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں بعد میں بابا جی اعتراض سے شروع کروں گا اور قرآن سے ثابت کروں گا علی علی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے میرا بھائی علی تو کتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ جس کی حد تک آدم نہیں پہنچ سکتا حیدری علی کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام تو ہے نہیں کہ ہم سوچے علی علی کرتے علی کیا ہے بے حد کی بلندی کو علی کہتے ہیں علی کو چھوڑو علی تو بہت بڑی بات ہے علی کو تم چھوڑو تم کہتے کہ علی نماز میں نہیں آ سکتا پہلے یہ بتا کہ نماز ہے کیا نماز ہے کیا علی تو بہت دور کی بات ہے نماز کیا ہے نماز کے جو لفظ اس کا کچھ حروف ہیں نون میم الف زے پہلے یہ 4 حروف ایک ہو تو لفظ نماز بنتا ہے یہ 4 لفظ حروف ایک ہو تو ایک لفظ حرف کیا بنتا ہے نماز پہلے ان 4 حروف کا مطلب تو نکالو ہاں بابا جی سلام ہے آپ کو بولو کہ میرے ساتھ پہنچی سلام ہے آپ کو ان کا پہلے مطلب نکالو ان 4 نون کا کیا مطلب ہے میم کا کیا مطلب ہے الف کا کیا مطلب ہے زے کا کیا مطلب ہے ان کی حقیقت کو جانو گے تو پھر علی تک پہنچیں گے جب یہ ہماری نماز ہماری حقیقت میں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی
تو پھر ہماری سمجھ میں علی جو ہماری چھوٹی سی کھوپڑی اس میں کیسے آئے گا؟ بابا جی جب میں نے دیکھا کہ لفظ نماز ہے 4 حروف سے مل کر بن رہا ہے، نون میم الف ز، 4 حروف ایک ہو تو لفظ ایک بنتا ہے نماز. تو جب بابا جی میں نے اپنے علم کے دشت میں بہر کے گھوڑوں کو دوڑایا کہ بابا جی اس کا مطلب کیا ہے، پہلے تو نماز کی حقیقت جانے تو پھر بندہ آگے جائے گا، علی پھر بحث کریں گے ہم. لفظ ہے پہلے نون، پھر ہے میم، پھر ہے الف، پھر ہے ز. یہ 4 ایک ہو جائے تو لفظ بنتا ہے نماز. پہلے نون کا کیا مطلب ہے؟ نون کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ چیلنج ہے محمد علی اصغر کا لائیو کے سامنے، یہ کیمرہ ہے یہ بھی لائیو لگی ہوئی، اس پہ زمانہ دیکھتا ہے. جو بات کرتا ہوں وہی ثابت کرتا ہوں. ہم کسی کی بات سنی سنائی بات نہیں کرتے، سنی سنائی بات میں نہیں کیا کرتا. لفظ نون اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نوحہ. مہربانی، ہاں مہربانی. نون جب میں بابا جی تحقیق کی، میں نے تحقیق کی تو مجھے تو بابا جی یہی رزلٹ ملا. نون نوحہ پہلا ہے نا بابا جی، نون نوحہ. میں نے جب علم تشکیل گھوڑوں کو دوڑایا کہ نون کا مطلب تو نوحہ ہوا، یہ میم کا کیا مطلب ہے؟ علی نے فرمایا پریشان نہ ہو، میم سے مراد ہے ماتم. مہربانی. نون سے مراد نوحہ، میم سے مراد ماتم، الف سے مراد ہے ایمان. ہاں مہربانی. ہاں سلام ہے آپ کا، آپ کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام. نون سے مراد نوحہ ہو گیا، میم سے مراد ماتم، الف سے مراد ہے ایمان، سے مراد یہ بھی زنجیر زنی. کیا کہنے. سلام ہے آپ کو، مہربانی. یہ ہے بابا جی اس نماز کی حقیقت. یہ جو نماز ہم پڑھیں نماز فجر پڑھتے ہیں، کون سی نماز پڑھیں؟ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کا یہ نام ہی نہیں. ظہر کا نام نماز کا نام ظہر نہیں ہے، وقت کی مناسبت کی وجہ سے ظہر رکھا گیا. ہاں وقت کی مناسبت کی وجہ سے نماز کا نام یہ ظہر رکھا گیا. وقت کو ظہر کا تھا تو یہ ظہر کی ہو گئی، وقت عصر کا تھا عصر کی ہو گئی. حقیقت یہ نہیں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نماز فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر مغرب، یہ حقیقت نہیں ہے. نماز فجر کیا ہے؟ الصلاۃ الفجر هو الحسین علیہ السلام. نماز فجر تو حسین کو کہتے ہیں. یہ ہے نماز کی اصل حقیقت. الصلاۃ الفجر هو الحسین علیہ السلام. نماز فجر حسین کا نام ہے. الصلاۃ الظہر هو رسول اللہ. ظہر بابا جی ہاں مہربانی. ہاں سلام ہے آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے معیار کو سلام. نماز ظہر محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. الصلاۃ العصر هو علی امیر المومنین علی بن ابی طالب. نماز عصر علی کا نام ہے. الصلاۃ المغرب هي فاطمہ الزہرا. لطف آ رہا ہے نا بابا جی، مہربانی. نماز مغرب جناب سیدہ، نماز عشاء اسی طرح سرکار حسن علیہ السلام. یہ ہے نماز کی حقیقت. یہ ہے نماز کی حقیقت. نون نوحہ، میم ماتم، الف ایمان، ز زنجیر زنی. 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں کے درمیان جو سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، جن پر یہ 3 چیزیں کھڑی ہے، وہ ایمان ہے. جماندے بوجھ بندوں کو سلام ہے، آپ کی معرفت کو سلام، آپ کی معرفت کو سلام ہے، آپ کی عظمت کو. یا علی علیہ السلام. جی مہربانی. ہاں جی مہربانی. جی سلام ہے. ہاں ایمان بڑی چیز ہے. ایمان پختہ ہونا چاہیے. بندہ سارا دن نوحہ کھانی کرے، ایمان پختہ نہیں تو کس کام کا نوحہ. ہاں ایمان بڑی چیز ہے. یہ 4 ان 3 چیزوں کی بنیاد تو ایمان ہے. بندہ سارا دن نوحہ خانی کرتا رہے، زنجیر زنی کرتا رہے، تو پوچھا جائے تیرا ایمان کیا ہوگا؟ پتہ نہیں تو پھر کیا فائدہ تیرا نوحہ خانی کرنے کا؟ کیا کہتے ہیں؟ مہربانی. زنجیر زنی کر لیکن ایمان پختہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں. اب یہ بھی میں بتاؤں کہ ایمان ہے کون؟ مہربانی. کیا ہے ایمان؟ خندق کے میدان میں سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایمان ہے علی. مہربانی.
بنیاد ایمان ہے. ایمان ہے علی. مہربانی. ایمان کیا؟ ایمان علی ہے. ایمان یہ ہو گئے ان 4 چیزوں کا مطلب. نون میم الف ز. پتہ چل گیا نا بابو جی کیا حقیقت ہے. آج کیا دن ہے؟ جمعہ کیا ہے؟ نماز جمعہ پڑھو. جمعہ کیا ہے؟ حقیقت جانو. نماز جمعہ کیا ہے؟ جمعے کے بھی 4 حرف ہیں. جیم میم این ہے. ایسے ہے نا بابو جی؟ ایسے ہے نا. جمعہ یہ 4 حرف ایک ہو تو لفظ بنتا ہے جمعہ. ڈھونڈو جمعے کی حقیقت کیا ہے. ڈھونڈو جمعے کی کیا حقیقت ہے. بابو جی جب میں نے تحقیق کی, میرے پاس ثبوت موبائل میں بھی تھا, جب میں نے تحقیق کی جمعہ کیا ہے, جیم میم این ہے, یہ 4 لفظ ایک ہو تو لفظ بنتا ہے جمعہ. تو بابا جی جب ایک لفظ کا ایک ایک مطلب میں نے ڈھونڈا, جیم سے مراد ہے جمع ہو جاؤ. جو بندے پہنچ گئے سلام بھی آپ کیا مہربانی. ہاں مہربانی آپ کو سلام. جیم سے مراد جمع ہو جاؤ. آگے کیا ہے؟ میم سے مراد ہے مومنین. جی اب حقیقت سامنے آئی ہے نا. ہاں مہربانی. یعنی جمع ہو جاؤ مومنین, جمع ہو جاؤ. آگے کیا ہے؟ این علی کی ولایت پر. کیا کہنے. سلام ہے آپ کو جی بزرگوں. مہربانی. ہاں جی مہربانی. یعنی مومنین جمع ہو جاؤ علی کی ولایت پر. آگے ہے ہلاکت. اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو پھر علی کی ولایت پر ایک ہو جاؤ. سارے مل کے بولو حیدری. ہاں یہ ہے حقیقت نماز کی. اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے قسم ہے عصر خاص کی, انسان خسارے میں ہے. مجھے قسم ہے عصر خاص کی, کوئی خاص عصر ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. مجھے قسم ہے عصر خاص کی, انسان گھاٹے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. اب اکثر بندے لکھتے, اکثر جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اکثریت کی تعداد میں, وہ کہتے ہیں یہی نماز عصر ہے. جس کی اللہ کا قسم کر رہی ہے جو عصر ہم نماز پڑھ رہی ہے, اس سے مراد یہ ہے ہی نہیں. اس بات کو میرا اپنا دماغ ہی قبول نہیں کرتا. جب تک میرا اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں ہوتا میں تحقیق چھوڑتا ہی نہیں. ہاں میں جس چیز کے پیچھے پاڑ جاؤں نا بابا جی, پھر اس کا نتیجہ اس کی منزل پہ جا کے پھر جوڑتا ہوں. کس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس عصر کی قسم کھائے جس میں نمرود, فرعون, شداد, حرام جیسے حرام زاد و ہستیوں نے سجدے کیے ہوں. اس عصر کی اللہ قسم کھا ہی نہیں سکتا. یہ جو عصر ہے نا یہ حادث ہے. یہ حادث میرے بھائی تشریف فرمائے پوچھ لینا تحقیق کر رہے ہیں. یہ حادث ہے. اللہ قدیم ہے. حادث کسے کہتے ہیں اور قدیم کسے کہتے ہیں؟ حادث کیا ہے؟ یہ جو نماز عصر ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ حادث ہے, یعنی جو ایک وقت میں ہے اور دوسرے وقت میں نہ ہو, یعنی جو مٹ جائے اسے حادث کہتے ہیں. آج ہے کل نہیں ہے. جیسے دنیا حادث ہے, سورج چاند ستارے حادث ہے, آج ہے کل نہیں, قیامت والا دن ختم. اللہ قدیم ہے, کب سے ہے کب تک رہے گا کسی کو پتہ ہی نہیں. ہاں اللہ اس عصر کی قسم نہیں کھا رہا. اللہ قدیم ہے, یہ حادث ہے. قدیم کبھی حادث کی قسم نہیں کھاتا. سرکار صادق آل محمد سے پوچھا گیا سرکار پھر وہ عصر ہے کون سی جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس سے مراد 2 عصر ہے. ایک تو مراد سے ایک مراد 2 عصر ہے. ایک وہ نماز عصر ہے کہ جس نماز میں ہمارے دادے علی ابن ابی طالب نے رکوع کی حالت میں رکوع کی حالت میں یہ وہ نماز عصر ہے کہ جس نماز عصر میں ہمارے دادے علی ابن ابی طالب نے رکوع کے علم زکات دی. اللہ اس نماز کی قسم کھا رہا ہے. دوسرا عصر کون ہے؟ ہمارا قائم. ہاں دوسرا عصر ہمارا قائم. اللہ ہمارے دادے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی نماز کی قسم کھا رہا ہے. قسم کھا رہا ہے. اب شریعت کہتی ہے, شریعت پوچھ لیں, شریعت کہتی ہے نماز پڑھو عصر جو بھی پڑھے بندہ نماز,
اس میں میں پڑھوں آدم پڑھے چاہے جو بھی پڑھے دو کاموں کا پابند ہوتا ہے. جو پوچھ کے ان کو سلام ہے. ہاں دو کاموں کا پابند ہے. کیا؟ ایک تو بندہ بابا جی بزرگوں اپنی نماز میں بے جا حرکت نہیں کر سکتا, اگر کرے تو نماز باطل. دوسرا اپنی ذاتی گفتگو نماز میں شامل نہیں کر سکتا. یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے بچہ ہے, میں نے بچے کا نام لے کر پیچھے کیا, یہ ہے میری ذاتی گفتگو, نماز باطل. ہاں نماز باطل ہو گئی. بندہ نماز میں بے جا حرکت نہیں کر سکتا. نماز کی حالت میں بچہ ہے, میں نے بچے کو یوں پکڑا پیچھے کر دیا, یہ ہے میری اپنی بے جا حرکت. نماز باطل. نماز میں پڑھوں یا آدم پڑھے چاہے جو بھی پڑھے, ان دو کاموں کا پابند ہے. پوری کائنات میں واحد تیرا اور میرا مرشد علی ہے, جس نے یہ دونوں کام کیے, وہ بھی نماز میں کیا. کیا کہنے ہیں؟ ہاں مہربانی اسلام میں مہربانی محمد والی محمد دونوں کام سرکار علی جی ابن طالب نے کیے, وہ بھی نماز میں کیے. تو پھر لکھو 19 ماہ رمضان تھا, مسجد کوفہ تھی, علی تھے نمازی, سجدے میں علی کا سر تھا, یا علی پر چلی ضرب, یا علی نے کہا فوجتوں میں رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہے علی. یہ ہے علی کی اپنی ذاتی گفتگو جو علی نے نماز سجدے کی حالت میں ادا کیا. کہو باطل ہے علی کی, لکھو کہ علی کی باطل ہوگی. ہاں آج علی کامیاب ہو. کیا ہے کامیابی؟ آپ نے بھائی جملہ دیا آج علی کامیاب ہو گیا, پہلے یہ کامیابی کیا ہے؟ علی کو کیا ضرورت ہے کامیابی کی؟ علی کو کیا ضرورت ہے کامیابی کی؟ جب علی نے خیبر کو اڑایا, علی نے تو نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جب علی نے خندق کو فتح کیا, علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جب علی نے صفین لڑی, علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جب دوش رسول پر سرکار علی ابن طالب سوار ہوئے, علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. بستر رسول پر علی سوئے, علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو پھر یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی کیا ہے جو علی کہہ رہے ہیں؟ ہم تو مستی نہیں خیبر شکن علی میدان کی زینت, علی قرآن کی زینت, علی نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کیا ہے؟ علی نے سجدے میں سر رکھ کے یہ ثابت کیا کہ میں اس کام میں کامیاب ہو گیا. کیا کہ آج 19 ماہ رمضان کو علی نے سجدے میں سر دے کر شہادت کا رتبہ حاصل کر یہ ثابت کیا وہ اللہ ہے, میں اس کا عبد ہوں. یہ علی نے ثابت کیا. بندے علی کو خدا کہہ رہے تھے. ہاں سرکار امیر کائنات سے بھی پوچھا گیا, سرکار سلمان نے پوچھا, یا علی آپ مشکل کشا ہیں, ہر نبیوں کی, ہر ولیوں کی, ہر مومنین کی, ہر ولیوں کی مدد کی, یا علی کبھی آپ پر بھی کوئی مشکل آئی ہے؟ میں علی پر آئی ہے کیا؟ فرمایا بندے مجھے وہ سمجھ رہے ہیں جو میں علی ہوں بھی نہیں. بندے مجھے وہ سمجھ رہے ہیں جو میں علی نہیں ہوں. یہی تو میں علی کے لیے مشکل, علی سجدے میں سر دیا. بندے کہتے کربلا کے میدان میں علی نے سرکار امام حسین نے نماز کو بچایا. بحر المصائب کتاب کا نام ہے, جلد نمبر 4 ہے, پڑھ لینا, میرے گھر میں پڑھی ہے, پڑھ لینا. اگر کربلا کے میدان میں حسین نے نماز کو بچایا ہے تو پھر 19 ماہ رمضان کو علی نے کس کو بچایا؟ ہاں مہربانی. پھر 19 ماہ رمضان کو نماز کس کی ہے؟ اللہ کی نہیں ہے. اللہ کو کس نے بچایا ہے؟ 19 ماہ رمضان کو علی نے کس کو بچایا بابا جی؟ نماز کو ہی تو بچایا ہے. نماز اللہ کی ہے, روزہ اللہ کی ہے. کربلا کے میدان میں حسین نے نماز کو نہیں بچایا. چیلنج ہے میرے, یہ لائف لگی زمانہ دیکھتا نہ کسی کے باپ کا میں نوکر ہوں نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں. جب کھاتا علی کا ہوں تو پھر کھایا کسی بندے کا نہیں جائے گا, گایا بھی علی کا جائے گا. ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یا کوئی ہاں بھائی ہم کس کا انتظار کرتے, صبح صبح ہمیں کھانا دے جاتا ہے بابا جی, ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, اسی کے کہنے کے مطابق ہم سانس نکالیں گے, ہم بولیں گے. رزق ہمیں نجف کشا دیتا ہے, سانسیں ہماری حسین کے ہاتھ میں, ہمیں پرواہ نہیں ہے کسی کی. سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں کیا بچایا؟
ہاں چلو آپ کو مثال دوں. اگر حسین کربلا کے میدان میں نماز کو تب بچاتے جب کوئی اس کا دشمن ہوتا تو جب کوئی نماز کا دشمن ہوتا تو اپنی کتابیں پڑھیں غیروں کی کتابیں پڑھیں ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے 9 لاکھ بھی نمازی تھا نا باؤ جی 9 لاکھ بھی نمازی تھا روزے دار تھا حاجی تھا ماتھوں پر محراب تھے سجدوں کے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے بے نمازی نہیں تھے یہ اس بات کی دلیل ہے وہ نماز پڑھتے تھے بے نماز ہاں حسین تاب جا کے بچاتے یار اللہ کو کوئی نہیں مانتا اس کی نماز کوئی نہیں پڑھتا روزہ کوئی نہیں رکھتا میں تو پھر حسین کا حق بنتا کہ میں جا کے نماز بچاؤں حسین نے دیکھا یہ آپ کو پتہ ہے نا ہر کس نے پڑھا یہ جمعے کا دن تھا یہی فتویٰ دیا یہ فضیلت کا جملہ ہے یہی فتویٰ دیا کہ حسین کو جلدی قتل کر لو کیوں ہم نے نماز پڑھنی ہے بے شمار ہاں یہی فتویٰ دیا حسین کو جلدی قتل کرو نماز یعنی کہ نماز کے وہ پابند تھے نماز وہ پڑھتے تھے آپ یہی بحر المصائب کتاب سے میں پڑھوں جی روایت پڑھو سرکار امام سجاد علیہ السلام جب واپس آئے رہا ہو کر کربلا کے میدان میں آئے مقتل میں سرکار نے دیکھا ایک لشکر یزید کا سپاہی وہیں پر قیام ہے سرکار نے پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے تمہیں سردار جب 11 محرم کو تفصیل کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا یہ کام ہے کہ میرے جملے آپ کو 11 محرم کو جب یہاں سے محمد و آل محمد کا قافلہ قید ہو کر کوفہ شام کے روانہ ہوا میں کسی کام کی وجہ سے یہاں رک گیا کسی کام کی وجہ سے یہاں رک گیا میں آرام کر رہا تھا شام وقت ہوا یا اتنے میں اذان بلند ہوئی کربلا کے میدان میں اذان بلند ہوئی میں اٹھا چوک گیا کربلا کے میدان جنگل کوئی نظر نہیں آ رہا یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ اذان کہاں سے آ رہی ہے یہ کہتا ہے میں دوڑا مقتل کی طرف دوڑا میں گیا میں نے دیکھا ایک دھڑ ہے جس پر سر نہیں ہے نہیں کنٹرول کر رہا میں جانتا ہوں آپ کی حقیقت کو کنٹرول کی یہ فضیلت کا جملہ ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہوتا ہے کہ حقیقت کو بتانا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل کتنے نازک ہوتا ہے مومن کے میں نے دیکھا ایک دھڑ ہے جس کا سر نہیں ہے اور اس دھڑ سے یہی آواز آ رہی کیا اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا اسی نام کو ختم کرنے کی خاطر تو ہم نے یہ جنگ کی ہے اسی نام کو ختم کرنے کی خاطر ہم نے جنگ کی نام ابھی تک بلند ہے یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ آواز کس دھڑ سے آ رہی ہے وہ دھڑ کسی عام تم بندے کا نہیں تھا حسین ابن علی کا تھا وہ دھڑ کسی عام تم بندے کا نہیں تھا حسین ابن علی کا تھا کربلا حقیقت ولایت علی کا نام ہے وہ بھی روزے دار تھے وہ بھی نمازی تھے وہ بھی زکات دیا کرتے تھے جنگ کی ابتدا شروع بھی علی پہ ہوئی ہے ختم بھی علی پہ ہوئی ہے اتنا مسلمانوں نے کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا مسلمان علی کی بیٹیوں کو مارا کائنات میں سب سے بڑے مظلوم ہے تمہارے اور ہمارے مرشد علی کتنے بڑے مظلوم میں بتاؤں بابا جی کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر علی کبھی اپنا ہاتھ دے کر روتے ہیں علی کبھی اپنی تلوار دے کر روتے ہیں صحابی نے پوچھا مولا آپ جیسا بہادر امام کیوں رو رہا ہے سرکار نے فرمایا رونا تو کیا کرو یہی اللہ والا ہاتھ بھی موجود تھا یہی اللہ والی تلوار بھی موجود تھی مسلمان میرے سامنے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو مارتے رہے میں علی دیکھتا رہا میں علی محمد کی بیٹی کو نہ چھڑا سکا اتنے بڑے مظلوم ہیں بابا جی اگر کسی ہمارے ذمہ دار کی بیوی کا جنازہ اٹھنے لگے نا ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم جا کر کاٹھا دیں جنازہ ہم اٹھائیں غربت ایک علی کی جب محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا اٹھانے والے کتنے افراد تھے ایک علی تھا ایک سرکار سلمان تھے تو بابا جی اور پایا اٹھانے والا کوئی ماتت ہی تھا ملکہ زنجبان جناب فضا اتنے بڑے مظلوم ہیں تمہارے اور ہمارے مرشد علی کہ دیکھیں علی کائنات کے امیر ہیں پھر کیوں کہتے ہیں علی کو مظلوم سب سے بڑا مظلوم ہے کیوں کہ جس کے گھر میں آ کر علی کے سامنے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو مارا گیا
کربلا کے میدان میں علی کی اولاد کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں کو سر ننگے پھرایا گیا۔ کائنات میں سب سے بڑا مظلوم ہے مرشد علی، سب سے بڑا مظلوم۔ جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھانے لگے نا اس وقت امیر کائنات نے کہا محمد مصطفیٰ کی بیٹی میں علی آج غریب ہو گیا ہوں، میری اندر اتنی طاقت ہی نہیں بچ گئی کہ میں تمہارا جنازہ اٹھا سکوں۔ جب محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ علی کر لے کر جانے لگے نا تو کتابیں کہتے ہیں اس وقت سرکار علی کی آنکھیں بند تھی۔ اصحاب نے پوچھا سردار کیا وجہ ہے آپ کی آنکھیں کیوں بند ہے؟ فرمایا کیسے آنکھیں کھولو، جنازے کی دوسری طرف محمد چل رہا ہے، میں شرمندگی کی حالت میں آنکھیں نہیں کھول رہا کہ کہیں محمد مصطفیٰ مجھ سے یہ نہ کہہ دے یا علی تیری امانت ایسے حوالے کر رہا۔ ایہن خطیب آل محمد علی حسن بلوچ صاحب ہوں تواڈے سامنے زیب منبر ہیں۔ خطیب ولایت خطیب آل محمد ذاکر اہل بیت غلام شبیر آپ لودراں اے پرسن خصوصی دعا ہو سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر والزمان ادرکنی فی سبیل اللہ بحق ناود علیاً مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم وغم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو یا علی علیہ السلام یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدت النساء العالمین و بحق دم المظلوم۔ پینتن پاک علیہ السلام دی عزت واسطی رحمان الرحیم اللہ میرے بھائیاں دا ذکر پاک پڑھایا اپنی بارگاہ قبول فرما، تمام شیعہ سنی واجب الاحترام دا ٹور آیا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد علیہ السلام دی عزت واسطہ ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری قبول فرما۔ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دی عزت واسطہ شیعہ سنی جت جت مریض مالک شفا کلی عطا فرما۔ بانی مجلس میرے ذمہ جتنا دعائیں لین رحمان الرحیم اللہ جان محمد زوجہ نواز حسین زوجہ عبد المجید منشی طالب حسین بن جملہ مومنین و مومنات جت جت بے اولاد مالک بیمارن شفا کلی عطا فرما، پریشانن دکھ تکلیف چن مالک مہربانی فرما۔ رحمان الرحیم اللہ فیاض حسین ارباز حسین طاہر حسین شاکر حسین محمد یعقوب جملہ مومنین و مومنات جت جت بے اولاد مالک حیاتی والے بیٹے عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ پائنتن پاک دی عزت دا واسطی ولی العصر حجت القائم علیہ السلام دی غیبت صغرا غیبت کبرا دا واسطی جتنے ہاتھ دعائچ بلندن میں سمائے دعائیں مستجاب فرما۔ رحمان الرحیم اللہ جس بچے دے منت دی مجلس ہے اس دی زندگی دراز فرما، میرے بھائیاں کو حلال دا وسیع تو وسیع رزق عطا فرما، اے تاڑے اے وہڑے اے وسطی اے علاقہ تا قیامت آباد و شاد فرما۔ امام حسین علیہ السلام دے ماتمی جت جت پریشان ان مالک پینتن پاک دی عزت دا واسطی پریشانیاں دور فرما۔ بانیان حاضرین میں سمیت سارے جتنے مرحوم ہو چکے ہیں جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ علیہ محمد علیہ السلام دی عزت دا واسطی ذکر جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہاں دا سایہ سارے سروں تے قائم فرما۔ آل محمد علیہ السلام دی عزت دا واسطی ولی العصر حجت القائم امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما۔ کریم اللہ سب اس قابل بڑا اساں وقت دے امام دی زیارت و مشرف ہو سکیے۔ رحمان الرحیم اللہ قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کو ساڑے اتے راضی و خوشنود فرما۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما۔
شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرما ولی العصر حجت القائم امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما یا مولتی یا سیدہ توغیسینی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرج نعرہ تکبیر کافی مجمع ہے آواز کم ہے یہ سارے صاحبان مل کے جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام دے صدقے مالک تساں سارے سلامت رکھے اجازت ہے وارثان قرآن دا ذکر قرآن چو سناواں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی عزت صلوات قال الرحمن فی القرآن والسماء رفعها ووضع الميزان صلوات قائم علی محمد امام زمانہ علیہ السلام دے صدقے مالک تساں سارے کو سلامت رکھے جتنی دیر جناب وچ نوکری دیواں توجہ بطور امانت چاہیے امام حسین دا ذاکرہ کربلا دا زوارہ ممبر حسین تے کھڑا ممبر چھڑے ساں تیری توجہ ہٹا کے دے ساں نوجوان توجہ کرن بزرگ دعا کرن رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اس مہینے خالق نے قانون بڑھا دیتے نیکی ہک کرے سیں تا ثواب دو دا مل سی برائی ہک کرے سیں تا لکھی سندو لاکھی رمضان ہے اور خالق اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب ارشاد فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ تحقیق اساں قرآن کو قدر علی رات نازل کیتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قرآن عدتے کو کیا پتا قدر علی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار راتی تو افضل قدر علی رات علماء نے پوچھوں قبلہ اللہ جو فرمائے اساں قرآن کو قدر علی رات نازل کیتے اسا کو دساؤ قدر علی رات ہے کہڑی کوئی یاد 19 دی رات کوئی یاد 21 دی رات کوئی یاد 23 دی رات کوئی یاد 27 دی رات اساں جتنی ریسرچ کی تھی عالم کنے پوچھے سے تا قرآن دے وما ادراکا ما لیلۃ القدر طالب علم کنے پوچھے سے تا قرآن دے وما ادراکا ما لیلۃ القدر مجتہد کنے پوچھے سے تا قرآن دے وما ادراکا ما لیلۃ القدر نبی کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے امام کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے مجتہد کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے ولی کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے فقیہ کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے صحابی کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے تابعی کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے شیعہ کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے سنی کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے بریلوی کنے پوچھے سے تا قرآن یہ جواب دیتے یاد رکھے قرآن آدھے تو آپ کو کیا پتا جو قدر علی رات کہڑی ہے تو آپ کو کیا پتا جو قدر علی رات کیا ہے زمانہ کٹھا تھی وے قدر علی رات دا پتہ نہیں لگ سکتا ان ذات دا پتہ کی میں لگ سی جڑی ذات تے قرآن نازل تھے توجہ کری یاد رکھے ہر بندے دا پیسہ ہی رات خرچ نہیں ہوتا توجہ کر شیعہ تے شیعہ رہے سنیہ تے سنی رہے ہر بندے کو مسلک سلامت ہر بندے کو پیر سلامت ہر بندے کو مرشد سلامت جیڑا بندہ جے کو جتھا منے دے میں کہیں سنی کو شیعہ کرانی آیا نہ کہیں شیعہ کو وہابی کرانی آیا میں آیا قرآن پڑھن تے قرآن دا پیغام دیوان قرآن آیا کیوں ہے لتھا کے تھے ان دا مقصد کیا ہا اللہ بھیجا کیوں ہے قدر تک لکھا پیا ہا یاد رکھا ہے میرے سرداروں قرآن پوچھ نہیں کہیں ایرے غیرے کنے نہ پوچھ قرآن پوچھ نہیں ابو ہریرے کنے نہ پوچھ قرآن پوچھ نہیں توال پار ہوا نہ کنے نہ پوچھ قرآن پوچھ نہیں تو انہاں کنے پوچھ جنہاں دے گھر قرآن نازل تھے
ٹھڈی پڑھائی چنگی لگتی ہے تو دعوت دینے ویسا کتاباں کھلے ہیں قرآن دی تفسیراں کھلے ہیں بھی مجلس جو پڑھنی ہے سمجھان دی وسطی تے مومنین حسن کچھ ریسرچ کر کے ونجوں پیغام دوں کوئی دستہ بڑھا کے جناب تک پہنچے ہیں میرے سردارو یاد رکھے 11 مہینیاں دا سردار ہے رمضان المبارک دا مہینہ کیوں ای مہینے قرآن نازل تھے پورے دنیا دے گھروں تو سردار ہے او گھر جڑے گھر قرآن نازل تھے پورے بندیاں کنے عزت تعالی بندہ ہے جن دے اتے قرآن نازل تھے یاد رکھے جہان کنے عزت والے او ہیں جنہاں دی شان بن کے قرآن نازل تھے قرآن آیا کیوں ہے اب اسی توجہ دعا چاہیے قرآن آیا کیوں ہے اللہ بھیجا کیوں ہے یاد رکھا ہے اور میرے سرداروں قرآن اللہ بھیجا این واسطے ہے جو مکے دے لوگ کام کریں دے ہم دو شہر و شہری کریں دے ہم پہلوانی کریں دے ہم تلوار چاہ کے میدان بند کر دے ہم نبی آکے اللہ سیاں اون علاقے بھیجی سخت علاقہ ہے بدو رہندن بت پراست رہندن مالک دھیاں زندہ دفن کرندن سنیانی کہنی اون علاقے بھیجنا پہ کلہ پیا بھیجنے خالق فرمائے کلہ نہیں پیا بھیجنا تیرے نال 2 قرآن پیا بھیجنا ایک ناتے کے ایک سامے کے توجہ امام حسین دا صدقے جیندے رہو یاد رکھے اگر محنت دا حق ملے نا خدا دی قسم جملے بھولے ہوئی یاد آویں اللہ سی میں کو بھیجنا پہ اون علاقے جڑا سخت ہے زبان انہاں دی عربی ہے خالق فرمائے وال قرآن عربی ہے مالک 2 چیزاں کہنا بھی خالق فرمائے ایک بھی جیسا قرآن ایک بھی جیسا تیرا مددگار مکے دے لوگ 2 کام کریں شہر و شہری یا تلوار بازی جدن کوئی بندہ تیرے مقابلے شہر و شہری چاہ کے آوے تو قرآن سامنے کھڑا ہوئے اگر کوئی بندہ تلوار چاہ کے آوے تو حیدر قرار سامنے کھڑا ہوئے توجہ کرائے میں بھیرا حیاتی ہوئی کوئی پریشانی نہ کہنی گھر بات خیر ہے نا بلی نہ رہنے دیکھ رہے کیا کھڑا گزارش کرنے یاد رکھا ہے قرآن ہی بھیجس علی بھی بھیجس قرآن آئے کتابی لباس ہے اے مثال تو دے پہ قرآن دنیا دیاں کتاباں اندے نال رکھے نا تے بل کریں موازنہ کہیں بھی جرات ہی نہیں جو کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ کرے قد نہ بھولا کر ہم تو آخر یہ قرآن چھوٹا ہے کتاب دا قد بڑا ہے کتاب دی یاد رکھ قد جیندہ بڑا ہوئے قرآن دی عزت ہے مطلب تو آخر قد دی عزت ہے قد دی عزت نہیں علم دی عزت ہے قرآن کو اللہ علم آکھے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قرآن کو اللہ علم آکھے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے ترائے دیوارا مناظرہ تھے نبی قرآن پڑھے انہاں ایک نہیں منی اللہ فرمائے علم پہنچن دے بعد نہیں منے دے انہاں کو آکھ تو سائیں آؤ اسائیں دے بھائی جان اگر قرآن کافی ہوندہ تا مباہلے تے اہل بیت کیوں گئے اگر قرآن کافی ہوندہ تا مباہلے تے اہل بیت کیوں گئے قرآن علم علی عالم قرآن علم علی حلیم قرآن جید علی سید قرآن سورہ کوثر علی ساقی کوثر قرآن راہ علی رہنما ہے قرآن ہادی علی ہدل للمتقین قرآن ہے علی حد یاد رکھا ہے میرے سرداروں مجلس دا ایک مقصد ہوندے جو بندے سفر کر کے کوئی شاید تو نہ بول چپ کر بھائی مگر جتنی دیر پڑھا میں کو توجہ دے میں کیا کھڑا گزار کرنا قرآن نازل کیتس نازل علی قلبک سادے رسول دے دل تے علی کو بھیج دس قابض قرآن بھیجس مصطفیٰ دے کلیجے تے دل تے علی کو بھیج دس قابض کعبہ اللہ دا گھر ہے قرآن دوہے ایک ناتے کے ایک سامنے تھی ایک بولن والا بیا اشارے کرن والا علی بولن والا قرآن اشارے کرن والا علی دا لہجہ قرآن سمجھ دے قرآن دا اشارے علی سمجھ دے توجہ کریں بندے منہ جاتے بندے میں کیا کھڑا گزارا کرنا قرآن علی سمجھ دے علی قرآن سمجھ دے اللہ دا نبی قرآن بھی ہے علی بھی ہے قرآن ہی آئے علی بھی آئے قرآن تیرے دل تے علی قابض نہ کعبہ جدا ہے نہ تیرا دل جدا ہے ساکو کی میں پتہ لگ سی اون دے وچ تے این دے وچ فرق کیا ہے رحمت کل نبی وجہ تخلیق کائنات حسنین کریمین دا نانا زمانے کو دس کے زمانے والو نہ قرآن کنے جدا روا ہے نہ علی کنے جدا روا ہے اگر قرآن سمجھ نہ آوے علی کنے پوچھا ہے جے علی سمجھ نہ آوے قرآن کنے پوچھا ہے تھوڑی چاہ کے کھڑا دعا کرے گانا میڈیا دے نعرے نہیں ہاتھ بلند کرو حیدری قرآن اور علی
جدا کہنی قرآن علی دا مقام جان دے علی قرآن دی عزت جان دے نہ قرآن علی کنے جدا ہے نہ علی قرآن کنے جدا ہے قرآن ایرے غیرے کنے نہ پوچھ قرآن پوچھ نہیں اون گھرو پوچھ جڑے گھر قرآن نازل تھے دین مصطفیٰ دا چیزا واجب ہے حضرات شبیر سیال دی گال غور نال سنو کہیں دے کنچ نہیں کھڑا دا لاؤڈ سپیکر دے کھڑا دا ڈر خوف میں کہیں دا ہے کہنا اللہ کے ڈردا نبی کے ڈردا ان دی اولاد کے ڈردا قرآن کے ڈردا بھی ڈردا کہیں کریں دا چیزاں دین اسلام وچ واجب ہیں نماز واجب روزہ واجب حج واجب زکات واجب جہاد واجب تولا واجب تبرہ واجب امر واجب نہیں واجب 7-8 سالہ درسی تعلیم ہے بھائی جان قائم آل محمد دا نمک پہلے خادم منبر تے بعد جا نماز واجب ہے جڑے پڑھتے رہنے منہ بولے نماز واجب ہے مگر نماز تھوڑی جی چھوٹ دیتی ہے کیویں شریعت آدھی گھر چ ہے تو پوری پڑھ اگر سفر طور پہ 8 فرسخ 41 کلومیٹر آمن منجر دا بڑے نماز کسر 4 دی 2 اگر نہیں بھی پڑھ سکیا مر گئے پوتر نے کے آپ چا پڑھے یا کہیں کو پیسے دے کے پڑھاوے چاہ مرن دے بعد نام عمال کھلا آپ چا پڑھ سی یا اجرت دے کے پڑھے سی چاہ نماز پوجوے سی روزہ دے بارے قرآن نہ دے گھارے چیں روزہ رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فامنکم مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اوخر بیمار تھی گئے یا سفر تے گئے روزہ دی چھوٹے رمضان تو بعد قضا کرے واجب مگر چھوٹے واجب مگر چھوٹے واجب میں اللہ جانے سمجھا سکا واجب مگر نماز واجب گھر پوری سفر کسر نہیں بھی پڑھ سکیا گناہگار ہیں جہنم نہ ویسے اگر اولاد بھیڑے سی پوجا سی نام عمال کھلا رہا سی روزہ گھارے ہیں ترک اگر سفر تے گئے تقضا ہے بیمار تھی گئے تقضا ہے حج صاحب استطاعت واجب زکات صاحب استطاعت واجب حج پیسے ہیں تو حج دیوان پیسے کہنی تو چھوٹ زکات پیسے ہیں تو واجب پیسے کہنی تو چھوٹ جہاد اپنے نفس تے کنٹرول کر ونجنا شیطان نال دوستی چھوڑ دے ہونا این دور دا جہاد ہے شیطان نال یاری چھوڑ دے ہونا این دور دا جڑا بندہ شیطان نال یاری بھی لئی ودا ہوے تے ول وعدہ میں جہاد ودا کرنا او جہاد نہیں او بے غیرتی ہے او جہاد نہیں او بے غیرتی ہے شیطان نال یاری بے غیرتی ہے شیطان تو دوری جہاد ہے شیطان نال یاری بے غیرتی ہے شیطان تو دوری جہاد ہے جہاد آج دے دور دا اپنے نفس تے کنٹرول کرنا زکات صاحب استطاعت تے خمس صاحب استطاعت تے حج پیسے ہیں واجب پیسے کہنا چھٹی امر بالمعروف واجب نہیں عن المنکر واجب اے واجبات نہیں دا امر نہیں ادا ہے نہیں نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولا تبرہ امر نہیں یاد رکھیں واجب کرا دیتنس مگر چھوٹے نماز گھارت پوری سفر کسر روزہ گھارت رکھیں بیمار تھی گے چھٹی سفر دے گے چھٹی حج دے پیسے ہیں توان پیسے کہنی تا چھٹی زکات دے پیسے ہیں ترے پیسے کہنی تا چھٹی یاد رکھیں محبت اہل بیت اور ولایت علی گھارے چہیں والی واجب ہے سفر چہیں والی واجب ہے ہاں توجہ کری بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر جمن والا بچہ فطرت اسلام تے جمع پہ بال کافر دے گھر فطرت اسلام تے بال مشرک دے گھر فطرت اسلام تے بال یہودی دے گھر فطرت اسلام تے بال نصرانی دے گھر فطرت اسلام تے بال مسلمان دے گھر فطرت اسلام تے بال شیعہ دے گھر فطرت اسلام تے بال سنی دے گھر فطرت اسلام تے جمن والا ہر بچہ دنیا دے جڑے کونے جمے فطرت اسلام تے اگو ہے بال دی پرورش جھولی دا اثر جیسا کردار پیو مادہ بال دا اوہ کردار جیسا مذہب پیو مادہ بال دا اوہ مذہب کافر دے گھارے تا فطرت اسلام تے مشرک دے گھارے تا فطرت اسلام تے یہودی دے گھارے تا فطرت اسلام تے بال اگو ہے جھولی دا اثر جیسی جھولی وہ جیاں مزاج جیسی جھولی وہ جیاں مزاج دو بال سفیان پالن دو بال عمران پالن دو بال سفیان پالن دو بال عمران پالن جڑے سفیان پالن ایک معاویہ تے بیا یزید بڑے جڑے عمران پالن ایک محمد تے بیا علی بڑے توجہ کرائے میرے سردار ڈھیر سارا پیغام چھوڑ کے وقت جانے میں کیا کھڑا گزارش کرنا یاد رکھا ہے میرے سرداروں جھوٹ ہے عمالت عقیدت کوئی جھوٹ کہنا
میں مثال طور دے اگر ولایت دا قائل نہ ہوں تے میں مار ونجنا میرا پتر دعا بیٹھا مگر ابا ولایت دا قائل کہنا ہاں میں بھیجنا پیا پوجھ ویسی ابا علی دا دشمن ہاں میں او محبت پیا بھیجنا پوجھ ویسی نہیں جیندہ ودیں تے محبت ہے ہی تا ٹھیک ہے مرسیں نام اعمال علی کتاب کھلی راسی عقیدے علی بند تھی ویسی بہتر حد بد کے کھڑا ہدا این جہان علی کو من گھن تاکہ اگلے جہان تے کو کھلے نہ کھاونے پومن محبت اہل بیت واجب ہے ولایت علی واجب ہے بھائی سجاد حسین پوری توجہ محبت اہل بیت واجب ہے ولایت علی بھی واجب ہے اگر تو آکھے نا میں محبت کرے نا اہل بیت نال تے منی ودا ہوئے انہاں دے مخالفاں کو فرنٹ پیج دے اے محبت نہیں ہوندی مثال دے طور نبی منگیے مودت تو آکھے میں رسول دی اہل بیت نال بڑا عشق کرے نا مگر او پہلے تے اے بعد ای نہیں درود اگر پڑھ سے انہاں دے اوتے تے نماز قبول ہے درود پڑھ سے انہاں دے اوتے تے منہ تے ماری ویسی آخری جملے چ آ گیا میں فضائل لمبا پڑھنا ہی کہنا ہے میں میرا ایک مقصد ہے جڑا میں پہنچاون رہا اللہ نے سورہ رحمان وچ ایک آیت بھیجی ہے والسماء رفعها وضع المیزان اللہ فرمایا آسمان کو بلند کیتے میزان کو واضح کیتے مک گئی نو تھوڑی چپ تے میرا لمبان کشتی ہے آؤ تو جتنی چپ کرے تو میں لمبان کر کیا کھڑا گزار کرے میرے سردار اللہ فرمایا اسا میزان کو واضح کیتے اللہ سے میزان کیا ہے خالق فرمائے بولو قرآن چو تو کو میزان دا پتہ لگ سی میزان کو واضح کر دیتے میزان کو واضح تقریر اوکھی خدا دی قسم میزان کو واضح کر اللہ سے کوئی بئی شے واضح کیتی اللہ فرمائے قرآن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس پہلا گھر ہے جڑا اساں لوگاں واسطے واضح کر دیتے میزان ہی واضح تھی کہ میزان ہی واضح تھی کہ کعبہ ہی واضح تھی گئی اللہ سے کئی بئی شے واضح کی تھی خالق فرمائے ہاں کہڑی وَوَضَعَ الْكِتاب اسا کتاب واضح کی تھی اللہ سے کتاب کہڑی خالق فرمائے قرآن اللہ سے کئی بئی شے واضح کی تھی خالق فرمائے والارض وضعها اسا زمین ہی واضح کی تھی میزان واضح کعبہ واضح قرآن واضح زمین واضح بولوں انہاں دا آپس سے رشتہ کیا ہے یہ آخری جملہ میرا فضائل میں تھا ہی پہ آپ چھوڑے نا میزان واضح کر دیتے کعبہ واضح کر دیتے زمین واضح کر دیتے قرآن واضح کر دیتے میزان کیا ہے میزان ہے علی زمین ہے زمین تے علی ہے مٹی دا باپ علی دی آمد ہے کعبت علی ہے مٹی دا باپ تے کتاب دا علم ہے علی کو کتاب واضح میزان واضح کعبہ واضح زمین واضح کعبے آئے کتاب دا علم ہے مٹی دا باپ ہے میزان آہدن ترکڑی کو گوڑ تولن والی ترکڑی نہیں یہ میزان دا مقصد ہے علی آخری جملہ بھائی جانے میں پتہ تقریر ذریعہ اوکھی تھی نہیں میں چھوڑے نہ پیا میزان ہے علی آیا کعبے چے مٹی دا باپ ہے قرآن دا علم ہے بروز محشر علماء دا سیندن امام صادق آل محمد علیہ السلام دی زبانی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو جنت جہنم دے درمیان اللہ کھڑا گے سی علی کو میزان ترکڑی علی کو کھڑا گے سی یا علی تے کو اختیارن اے جنت اے جہنم جے کو دل کری بھیڑ بندہ آوے سی امام پوچھن نماز پڑھی آوی وہ آکسی جی آ کھڑا کتا ہمیں وہ آکسی زمین تے منہ کڑے پاسے وہ آکسی کعبے والے پاسے پڑھیا کیا آوی وہ آکسی قرآن امام فرمیسن میں ہم یا کوئی نا میں کیا سمجھا ہوا تھا میں کیا پڑھا خدا دی قسم چار چیزاں واضح کی طرح نا قرآن واضح کی طرح کعبہ واضح کی طرح زمین واضح کی طرح امام علی کو جب میزان علی ہے ترکڑی علی ہے علی پوچھے نماز پڑھی اور جیا کھڑا کتا ہے زمین تے منہ کرے پاتے کعبے والے پاسے پڑھیا کیا ہوئی قرآن میں ہم وہ آکسی جی آسی تو صحیح ہاوے امام فرمائے اگر میں ہم تا اے جنت دروازے کھلن جوڑ
یاد رکھیں میزان علی ہے امام دا فرمان کھڑا پڑدا امام فرمائے سن میزان علی ہے توجہ کری میزان علی ہے علی فرمائے سن اختیار رہی اللہ فرمائے سی اختیار رہی جے کو جنت وچ بھیجے تیری مرضی جے کو جہنم وچ بھیجے تیری مرضی کتاب دے لفظ امام فرمائے سن جہنم ای کو تو گھن گھن یہ تیری ہے جنت ای کو تو گھن گھن یہ تیری ہے یاد رکھائے جنت وچ اوے سی جڑا علی دی سیرت تے عمل کرے سی امام علی دی سیرت عمل کرے سے تو جنت لے سے اگر علی علیہ السلام دی سیرت عمل نہ کرے سے وال جنت مشکل ہے میرا بھیرا یاد رکھا نماز روزہ واجب ہے کہیں صورت معاف کہنی اگر اے ہو سن تا امام متھے لے سن میرا مقصد تقریر دا اے نہ جو تو نماز چھوڑے میں تو روزہ چھوڑے میں تو حج چھوڑے میں نیک عمل چھوڑے میں اے ہو سن تا چوڑا متھے لے سن ہی دین دی خاطر لوگاں علی کو تے ان دی اولاد کو بہو مارے دین ایویں نہیں بچہ زہر ملی ہوئی ہے سارے نبی کو سارے کو باروں کاٹ کے رسول علی کو بلہائے اپنے سجے پاسے تے فرمایا یا علی میں دنیا پیا چھوڑیا نا میرا ایک پیغام اولاد کو دے میں تے آپ ہی یاد رکھیں میرے بعد تہاڈا کچھ بچے یا نہ بچے دین بچے انہی کو لگی ہے علی علیہ السلام کو ضرب بھائی جان اگر میں مضمون شروع کر دیں تو لمبا مضمون ہے ضرب کیوں لگی تے وجہ کیا ہے بھائی جان بندہ زخمی ہوئے نا بندہ زخمی ہوئے بیماری دے عالم وچ ہوئے بندہ جدن اٹھ دیتے باندھے نا یا اماں سدیں دے یا ابا انہی کو ضرب لگی ہے 21 دی صبح تک علی دے پتران دی یہ آواز ہے ہائے او بابا علی دیاں دھیاں دے یہ وین ہن ہائے او بابا دھیاں پتر بابے دے وین کریں دے ہن علی فرمیں دے ہن ہائے او زہرا امام حسن علیہ السلام پوچھا بابا وجہ کیا ہے اساں وین کریں دے ہن تو تیرے نا چاہ کے تیری مظلومیت پئی روین دی ہے تے تو رونے تا ساری ماں دا نا چاہ کے علی دی ڈھا نکل گئی فرمایا میں ایڈا وڈا مظلوم ہاں میں دیہداری ہاں لوگ بطول کو مریں دے رہی ہے وسطہ پیا حیدر قرار کوفت امام فرمایا حسن حسین جی بابا قریب آؤ اے عورتاں دا لاشکی ہیں انہاں دسیا کوفے دیاں عورتاں او آئین منت کریں جاں کھڑیں جو مشکل کو شاہ کو آکھو اپنی شاہیے چے ایک دفعہ دھیاں کو کوفے صدا سارے مرد قرآن دی تعلیم حاصل کیتی نے تیرے پتراں کوڑو اساں چاہ دی ہیں تیرے دھیاں آسن اساں فقہ رسول سکھسوں قرآن دی تعلیم گھنسوں امام فرمائے ہاں میں چاہندہ جب میری دھیاں میری شاہی دیکھیں حسن حسین عباس جی بابا فرمایا محملہ دے پردے گھن کے بنجو میری دھیاں کو گھن ناؤ حسن جی بابا تو محملہ دے سجے رہویں حسین جی بابا تو محملہ دے کھبے رہویں عباس جی بابا فرمایا غازی تو 1 میل محمد دے اگو رہویں تے چادر لہا کے پردے دا آکھیں پردہ کر ونجو علی دیاں دھیاں دین بچاون بہر پیاں دیاں ہائے قبول ہوگی ہائے دوارے ساوی مٹی دے بائے کرو والا امام علی علیہ السلام فرمایا عباس حسن و حسین جی بابا میری نفیس مزاج تے امن دیاں بلیاں دھیاں لمبا سفارے جتھا آکھیں نا جو اساں تھک پیاں ہیں محمل بلاہے چاہ حنفیہ جی بابا تو 1 میل پچھا رہویں متن کوئی تیز سواری دا سوار پیاندہ ہوئے ان کو اتھائیں روکیں جو روکون اے سامنے جڑے محمل پہ ویندن اے رسول دیاں دھیاں دیں وقت نہیں شارٹ کرے نا اپنی آزادار اور ٹورے مدینے پہنچے رات دری ہے پہلی وہاں سویرے کرسیاں لگیاں ہاشمی پاسے سیدزادیاں ہی پاسے بھیرا دو ڈٹھا بی بی کرسی چھوڑ کے اٹھی ہے حسین حسن بابے تو خیر ہے ہاں بھین خیر ہے پریشان ہوئے بھین بابے فرمائے میری دھیاں کو کوفے گھنو میں چاہتا جو میری شاہی میری دھیاں دیکھیں بی بی پوچھے حسین کوفے بنجنے ہاں بھین پوچھے اے محمل کی ہو جائے ہوں دن کہتے بنجنے محمل تے اے محمل کی ہو جائے ہوں دن آواز یہ بھین جنہاں محمل آئے تو سا دے گھنائے ازادارو تاریخ دے لفظن رسول اپنی زندگی اچھ ہاشمیان دے محلے تو پارو ایک وڈا گیٹ لوایا ہا
محمل دی مہار پٹڑ کے مولا عباس جدن گھر چ محمل بلہائن تے بیبیاں ڈٹھن بیبیاں فرمائے یہ محملن غازی رو پہ ہاں یہ محملن میں کیویں سفر کرے سا عباس دی ڈھا نکلیے آج بھیرا زندہ ہے نہیں تا اے پردے ہی ہے نہیں ایک وقت ہو سی پردہ نہ ہو سی تے 1652 میل دا سفر ہو سی میرے سائنی سوار ہویاں محمل ٹریے اگو عباس پچھو حنفیہ سجے کھبے امام حسن علیہ السلام تا امام حسین علیہ السلام سفر شروع ہویا جتنا آکھیس میں تھک پئیاں محمل بائے گئے کوفے دے باہروں پہنچن اطلاع ملی امیر المومنین کو جو دھیاں دے محمل آگے نہیں او میرے ماما بھینی تے سینی اللہ تو پردے سلامت رکھے تو حصے دے وینن امام علی کوفے اعلان کرایا کہیں دا بچہ کوفے دے بازار دربار نہ ہوئے میں دھیاں پیاں دن دربار خالی بازار خالی علی باہر ہوئے پتروں تو دیکھ کے فرمیندن گھر تور ونجو میں جانا میں دھیاں جاؤنن دھیاں دے محملان دی مہار علی رکھیے مونڈے تے پہلا قدم علی چاہے کوفے دے پہلے بازار جیڑا بہادر ہٹا نکل گئی ہے محملان دا پردہ ہٹا کے دیکھو اے کوفے دا پہلا بازار ہے دھیاں دی آواز آئیے بابا اے بازار تا پترہ کو دکھیں دن فرمایا وقت کھڑا دے دا ایہو بازار ہو سی بہ بہ کے ودیاں ٹر دیاں ہو سو دربار قدم آئے فرمایا محملان دے پردے ہٹاؤ اے کوفے دا پہلا دربار ہے ملکہ شام رو کے آدھیے دربار تے بازار تا پترہ کو دکھیں دن علی ماتم کر کے فرمیندن اے دربار ہو سی 5 لاکھ بدماش تا مجمع ہو سی شرابی شراب پہ پیندے ہو سن تو کھڑی ہو سن مرحبا 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 اے قبول ہوئی امیر نبڑ غریبوں نے غربت فرمیندن علی کو وقت یاد آگے جو ایو دربار ہو سی لوگ کرسیاں تے بیٹھے ہو سن تیرے ہاتھ چ رسیاں ہو سن تے تو کھڑی ہو سن گھر گھندائے بارے بارے نال پتران دھیاں دے گھر علی مولا نے سیر و افتیار دا انتظام کیتا وقت نہیں میں چاہتا وین کرا رمضان المبارک تچا نظر آیا علی علیہ السلام نے وارے وارے نال پتران دھیاں دے گھر روزہ افتیار کیتا عبد الرحمن ابن ملجم نہروان جنگی چو کوفے آیا مرادی خاندان نال اندہ واسطہ ہے عبد الرحمن اندہ نائے ابن ملجم دا پترے قطامہ نامی عورت کو نکاح دا آکھس اس آکھے میرے نکاح دا حق مہر علی دا سر جو نہروان نے قطامہ نامی عورت دا بھیرا پیود چاچا ماریا گیا اندھے دل علی دی بغض علی آگ بھڑکی اس آکھے علی دا سر توڑے نکاح میں امیر المومنین 18 رمضان دی شام کو سین کلثوم سلام اللہ علیہ دے گھر افطاری کی تھی اچھا ہاتھ بدی کھنا امام حسین دا ذاکرہ اس بی بی دا نام ام کلثوم ہے کلثوم دی ماں ای بی بی دی شادی ہے اون بن جعفر تیار ای دا گھر آلائے بے اولاد نہیں بی بی دی اولاد ہے بی بی پیو کو دیتا کھیر پانی کھجور تے نمک امام فرمائے دودھ چاک ہے میری امانت ہے کل سویرے عباس آکھے نا بابے دی امانت دے یہ دودھ چاہ دے میں نمک دے پانی نہ روزہ 19 دی رات بیبیاں روایت کریں جن ساری رات ستا نہیں فجر دی اذان واسطے ٹرے میں مختصر کر لیتے لمبا مضمون ہے بدخاں روکیا امام فرمائے میرا راہ نہ روکو میری موک گئی ہے اللہ دے کے فرمیندن میرے بعد انہاں کو آزاد کر چھڑا ہے علی علیہ السلام دے خان صاحب گھر کنے اینے آونا مسجد دے ایک دروازہ کھل دے علی ٹرین دروازے تے پہنچن کونڈی پھس گئی ہے ابا پھسی ہے کونڈی ہے علی علیہ السلام چھڑوا کے فرمیندن میں کو روک نہیں میری موک گئی ہے گلدستہ اذان تے آکے علی اذان دیتی اذان دے بعد اے لئین سب پچ والہجا پیا امام اٹھایا اٹھی تو اپنا کام کر میں اپنا کام اذان ایڈی اوکھی ہائی علی دی جو بیبیاں روایت کریں جن وکری اذان ہائی دیندہ ہی ہاں تے روندہ ہی ہاں خان صاحب تیری محبت ہے ایک جملہ پڑھدا دو اذانہ سادات دی زندگی ہے جو وڈیاں اوکھیاں ہے کو کوفے علی دیتی ہے
بھئی کربلا اکبر دیتی ہے اے دو ازانہ وڈیاں اوکھیاں مگر فرق ہے علی پانی پی کے کھڑا دین دے اکبر تسا علی وضو کر کے کھڑا دین دے اکبر تیمم کیتا اے آزانی علی دیاں دھیاں اوکھی سنیے تے کربلا علی آزانی اوکھی مرحبا ہائے قبول ہوئی ہائے دوارے ساوی اذان مکی علی علیہ السلام نماز پڑھانا شروع کی تھی اولاد گھر ہے امام حسن صرف پچھو ہن باقی ساری اولاد امام فرمایا تو گھر پڑھو علی علیہ السلام جماع شروع کرائی دوجی رکعت دا دوسرا سجدہ ای حرامی نے تلوار کڈھی دوڑتا ہویا حیدر قرار کو ذرا ماریس جبریل صدا لیتی ہے قد قتل الامیر المومنین مومنان دا امیر ماریا گے بھائی جان اے صدا ہر کہیں سنی ہے جی میں دھیاں سنی ہے ایویں کہیں نہیں سنی جتا مسلح تے کھڑی ہاں اتھائیں ڈھائے پن عباس کو بطول وین کر کے آدیتے کو نماز یادے او خون چلات پاتے عباس جلدی نال دوڑے جلد آئے تا حسن مولا سر چاہ کے جھولیے جو رکھی بیٹھا ہاں تے علی پہ فرمائے دہن فوز تو برب القعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہے حسن نماز پڑھا حسن مولا نماز پڑھائی نماز پڑھاون دے بعد پتر دے صحابی علی کو چاہ کے ٹورین ایک مجلس دو مجلساں پیا پڑھتا اے چاہ کے ٹورین ڈیٹھی والے دروازے دے پہنچن علی فرمائے ہر کوئی چاہے حسین نہ چاہے حسین ہاتھ بتے دے ناراض ہے امام فرمائے تو میں کو چاہیے دے تے کو کہیں نہیں چاہنا امام فرمائے رکو اے رکن امام علی فرمائے میرے صحابی رکن میرے اہل بیت جلن بابا اتنی محبت ہے جو دے رو دن سیادہ دے غیرت برداشت نہیں کرے دی میں کو گھر چاہے سو میں دھیاں وین کرے سن وطن انہاں دی آواز انہاں دے کنہ تے پوے میں دا قسمت تیری اپنی آج صحابہ دی آواز برداشت نہیں کریں دا اللہ جانے کی میں سنی ہو سا جدن شام دربار یزید وین کر کے آدھی چادر دیو میں وڈی پردہ دارا علی علیہ السلام کو ضرب لگی بین پیا کرنا نیاز حسین دیکھنا میرے پاسے انہی کو ضرب وی دی رات وی دا دین اکی دی رات ساری اولاد علی دے سجے کھبے نہیں ملی تا ایک دھی نہیں ملی تے سوچیں دی بیٹھی اللہ جانے شریف دیاں بابے نال گلے دیاں کیویں ہیں فجر دی نماز تو فارغ ہو کے علیحدہ وان کے بیٹھیے سین فضا گزریے سین فضا دا ہاتھ پکڑے اما فضا میں کو گھن جولا میں بابے نال علی دی ہاں پوری زندگی میں نہیں بولی تے آج حسرت مٹیں دی ہاں پوچھ دی بیٹھی ہے دساں شریف دیاں باب نال کیویں بلے دیاں جڑے ہلکے دے ماتمیو فضا دیے ٹر پو علی دا سر چاک کے جھولیے چپا جیویں تیلا بھی بول ٹر پئیے بابے دا سر چاک کے جھولیے چپائیس بابا شام دی قدر ملانا علی فرمایا میری دی میرے نال جیویں تیلا بھی گال کر بزرگ ذاکر پردے راندین بولیے علی جواب نہیں دیتا بل بولیے علی جواب نہیں دیا میری سین وین کیتے بابا ایویں کریدا نہیں بیٹھیا نال رسیدہ نہیں تو جتنی دیر آدھار میں تیرے نال بلے دی ہائے قبول ہوئی ہائے دوارے ساوی اللہ گواہے علی مولا دی آنکھاں باندھن سیادہ دے میری دی میرے آنکھاں باندھ رہا دے جیویں دل آگی میرے نال بول سیادہ دے میری اولاد میری زندگی مک گئی ہے سیادہ دے میں وسیعت پیا کرنا تو آدھا کچھ بچے یا نہ بچے اللہ دا دین بچے حسن جی بابا موجودہ حسین موجودہ حنفیہ موجودہ جعفر موجودہ آن موجودہ جعفر اوسط موجودہ 18 پتر 17 پتر موجود سیادہ دے سارے کھڑے ہوتے میرا عباس
ہائے ہائے سارے آئے ہوتے میرا عباس آواز آئیے گھر دے باہر ہوئے روندا ودیا دے کیویں ونجا سائیں دے وال کھلے ہوئے سیادہ دے جلدی کرو میرے عباس کو گھناؤ حسن مولا ٹرے عباس کو نہ لا کے بابا پیاس دے دے غازیہ دے ہکی شرط آسا او چادر پاوے آدھے جے دے حیات میں متھے نہیں لگ جا او دا سر مرحبا امیر المومنین دے کول آئے بابا حکم امیر المومنین امام علی علیہ السلام پہلے حسن مولا کو پارتاں دیتیاں بات حسین کو پارتاں دیتیاں ام البنین دے دی رہی لازے بات عباس کو فرمیندن میری سران دیا عباس مولا سران دیا ہے علی مولا نے حسین دا ہاتھ پکڑ کے عباس دے ہاتھ رکھے آلیہ دی چادر پکڑ کے عباس دے ہاتھ رکھے دے میرے نال وعدہ کر تیری زندگی نہ کوئی حسین کو مارے سیادہ دے نہ کوئی میری دی چادر لٹے عباس دے میں زامن ہوں جتنی عرصہ میں جیندہ راسا نہ حسین کو کوئی مرے سی نہ زینب دی چادر لٹے سی سیادہ دے میری اولاد میں دے دو چیزاں رہ گئے اولاد پوچھے کیڑی شاہ سیادہ دے ایک رہ گئے میرا سجدہ دیا رہ گئے میرا خطبہ بزرگو اللہ گواہ سب تو پہلے ملکہ شام بولیے جیڑی شاہ آنکھی ہوئی او میرے زمینار سیادہ دے آنکھا ہے میرا خطبہ بی بی آدھے خطبہ جانے تے میں جانا مگر وعدہ کر جدن تیرے لہجے چ میں خطبہ پڑھا وال سنا راوے سیادہ دے وعدہ کرے نا جدن میرے لہجے جو خطبہ پر سے میں سنا رہا سا 5 لاکھ بدماش دا مجمع دربار یزید جو علی دی بھی جنہوں خطبہ شروع کی تے خطبہ پڑھا دے بعد سادھے دروازے دے دکھائے سجادہ دے سادھے دروازے دے کیوں دے دیئے آواز یہ مہاری وعدہ کی تاجر میرے لہجے جو خطبہ پر سے میں سنا رہا سا بیٹی کھڑیاں بابا نظر نہیں آدھا سادھے دروازے دروازے کلہ مرحبا مرحبا سیادہ دے کلہ نہیں ماں زہرا موجود ہے بنا حسنی موجود ہے ظالم دے دیکھ کریا دیئے آماد ودی ہمارے قدر کو تیرے نال نہ بول رکھانا میرے طرز کرو محمد علیہ السلام دی عزت رحمان الرحیم اللہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر اپنی بار میں ولی جلاسر علیہ السلام دی عزت دا واسطہ اعتاد وہڑے تا قیامت آباد و شاد فرما امام حسین علیہ السلام دی عزت دا واسطہ رحمان الرحیم اللہ میرے بھائیاں دی محنت اچھا نوکران بھائی جان خطبہ ذمہ آئی میری صاحب خان صاحب جو دربار یزید چاوکا پڑے چادر نہائی ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہان سجدہ ذمہ آئی حسین دا میرے کنے پوچھو حسین کینے دیتے اللہ گواہ علی دے سجدے چا اور حسین دے سجدے چا وڈا فرق گئی علی سجدہ دیتے پتر موجودہ نظر آب ایک لگیے حسین سجدہ دیتے پتر کوئی نہ ہے شمر مرے داری ہے بھی جھولی بڑا کے اجی نامار میرا دسے قبول فرما کریم اللہ علیہ محمد عزت دواستے جس بچے دی منت دیئے مجلس مالک ان دی زندگی دراز فرما اہل خانہ دے گھر جو دکھ تکلیف پریشانی دور فرما خان صاحب دا سایہ سر سلام تے قائم فرما خان صاحب کو جو تکلیف ہے مالک دور فرما آل محمد عزت دواستے جتنے ہاتھ دعا اچ مصروف ہیں میں سمائے تمام جان دعائیں مستجاب فرما اتادے وہڑے تا قیامت آباد و شاد فرما بانیان کو حلال دا وسیع تو وسیع رزق عطا فرما ولی العصر حجت القائم امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما اللہم عجل ولیک الفرج رب صلی علی محمد و آل محمد اے کلان سن گنو مغرب دی نماز دے بعد مغرب عشاء دی نماز دے بعد روزہ کھو